تاریخ کے اوراق میں کچھ نام ایسے ہیں جو وقت کے دھارے کو کاٹتے ہوئے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک نام ہے محمود غزنوی۔ 971 عیسوی میں غزنی کی دھرتی پر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا مقدر تخت و تاج اور تاریخ کی کتابوں کے اوراق میں امر ہونا تھا۔ اس کا نام رکھا گیا یمین الدین ابو القاسم محمود بن سبکتگین۔ بچپن ہی سے بہادری، ذہانت اور علم کی پیاس محمود کی پہچان بن گئی۔ والد سبکتگین ایک ترک غلام سے سلطنت کے حکمران بنے اور بیٹے کو بھی فن جنگ اور سیاست کے تمام رموز سکھائے۔ سبکتگین کی وفات کے بعد تخت کے لیے محمود اور اس کے بھائی اسماعیل میں جنگ ہوئی۔ میدان میں قسمت نے محمود کا ساتھ دیا اور وہ سلطنت غزنی کا بادشاہ بن گیا۔ محمود صرف تلوار کا ماہر نہیں تھا، وہ ایک بہترین منتظم بھی تھا۔ اس نے مضبوط فوج بنائی، معیشت کو بہتر کیا اور غزنی کو علم و فن کا مرکز بنا دیا۔ لیکن محمود کی شہرت صرف غزنی تک محدود نہ رہی۔ 1001 سے 1027 عیسوی تک اس نے برصغیر پر 17 شاندار حملے کیے۔ پہلا مارکا راجہ جے پال کے ساتھ ہوا، شکست کھا گیا، قید ہوا، لیکن محمود نے اسے عزت کے ساتھ رہا کر دیا۔ مگر سب سے مشہور مارکا 1025 کا تھا جب محمود نے گجرات کے سومنات مندر پر حملہ کیا۔ یہ مندر خزانے اور سونے جواہرات سے بھرا تھا۔ محمود نے اسے فتح کیا اور بے شمار دولت غزنی لے آیا۔ اسلامی دنیا میں وہ ایک عظیم مجاہد کے طور پر جانا جانے لگا۔ محمود نے لاہور کو بھی سلطنت میں شامل کیا جو آگے چل کر اسلامی ثقافت اور تعلیم کا اہم مرکز بنا۔ اس کے دربار میں فردوسی، البیرونی اور انصری جیسے علم و ادب کے دیوتا موجود تھے۔ البیرونی نے اسی دور میں اپنی مشہور کتاب الہند لکھی جو ہندوستان کی تہذیب، سائنس اور فلسفے کا خزانہ ہے۔ شدید بیماری کے باعث دنیا سے رخصت ہوا، مگر اس کا نام اور کارنامے آج بھی سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں۔ محمود غزنوی ایک ایسا حکمران جو تلوار کا بھی مالک تھا اور قلم کا بھی، جس کی زندگی ہمیں بہادری، انصاف اور علم دوستی کا سبق دیتی ہے۔